اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کذبنی ابن آدم ولم یکن ینبغی لہ ان یکذبنی وشتمنی ابن آدم ولم یکن ینبغی لہ، ابن آدم نے مجھے جھٹلایا یا آدم کا بیٹا مجھے جھٹلاتا ہے، حالانکہ مجھے جھٹلانا، میری تکذیب کرنا اس کے لیے بہتر نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، اسے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ابن آدم مجھے برا بھلا کہتا ہے، مجھے گالی دیتا ہے، حالانکہ ابن آدم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کی، اس کی وضاحت کی کہ جھٹلانے سے کیا مراد ہے اور گالی دینے اور برا بھلا کہنے سے کیا مراد ہے۔ اما تکذیبہ ایایا، اس کا مجھے جھٹلانا وہ اس طرح ہے کہ آدم کا بیٹا کہتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، مٹی میں رل مل جائیں گے تو دوبارہ کیسے پیدا کیے جائیں گے؟ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون خلقا جدیدا، دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گویا جو آدم کا بیٹا یوں کہہ رہا ہے کہ دوبارہ پیدا ہونا مشکل ہے، وہ مجھے جھٹلا رہا ہے، اور اس کا جو مجھے برا بلا کہنا اور گالی دینا وہ اس طرح ہے کہ آدم کا بیٹا کہتا ہے اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اولاد بنائی ہے۔ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یہودی نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، کسی اور نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، کسی نے کسی دیوی کو، کسی نے کسی دیوتا کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ یہ ابن آدم کہتا ہے اللہ نے بیٹے بنا لیے، اولاد بنا لی، حالانکہ انا الاحد الصمد الذی لم الد ولم اولد ولم یکن لہ کفوا احد، میں تو اکیلا ہوں، میں تو بے نیاز ہوں، مجھے کسی سہارے کی، کسی تعاون کی ضرورت نہیں ہے، نہ میں کسی سے پیدا ہوا ہوں، نہ میں نے کسی کو پیدا کیا ہے، میرے برابر کا کوئی ہے ہی نہیں۔ واتقوہ، اور اس سے ڈرتے رہو۔ اللہ سے ڈرنا کوئی دشمن اور شیر، چیتا، سانپ، بچھو سے ڈرنے جیسا نہیں ہے، ڈرنے میں فرق ہے۔ اللہ سے ڈرنا ایسا ہے جیسا بچہ باپ سے ڈرتا ہے، شاگرد استاد سے ڈرتا ہے، مرشد اپنے پیر سے ڈرتا ہے۔ بچہ سمجھتا ہے اگر میں نے باپ کے خلاف کچھ کر لیا تو باپ ناراض ہو جائے گا، اور شاگرد سمجھتا ہے کہ میں نے استاد کی مرضی کے خلاف کوئی حرکت کر دی تو مجھے علم حاصل نہیں ہوگا، اور مرشد سمجھتا ہے میں نے جس کے ہاتھ پر بیعت کی، جس کو اپنا پیر مان لیا ہے، اس کی ناراضگی کے خلاف کچھ کریں گے تو اللہ کا محبوب نہیں بن پائیں گے۔ عظمت والا ڈرنا جو ہوتا ہے نا، یہ ڈرنا اللہ سے بھی ہے۔ اللہ اگر ناراض ہو گیا تو میں تو کہیں کا بھی نہیں رہوں گا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ تقویٰ اسی کو کہتے ہیں۔ تقویٰ کہتے ہیں اللہ نے جن چیزوں سے بچنے کو کہا ان سے بچے، اور جن چیزوں کو کرنے کو کہا ہے ان پر آ جائے۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ الروم کی آیت نمبر 25 سے کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو آیتیں گزری ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کی نشانیاں اور دلائل بیان فرمائے۔ ان میں یہ تھا کہ اللہ نے اپنی قدرت سے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر پوری دنیا میں تم پھیل گئے۔ اس نے اپنی قدرت سے تمہارا جوڑا تمہیں میں سے پیدا کیا تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ اس کی قدرت کی نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے زمین اور آسمان جیسی مضبوط مخلوق کو پیدا فرمایا، اور تمہاری زبانوں اور بھاشاؤں کا مختلف ہونا، رنگوں کا مختلف ہونا، رات اور دن میں تمہارے سونے اور پھر روزگار حاصل کرنے کا انتظام کرنا، یہ سب اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں اس میں بہت کچھ پا سکتے ہیں۔ آج جو آیت پڑھی گئی اس میں اللہ نے فرمایا ہے اللہ کی قدرت کی نشانی یہ بھی ہے کہ اس کے حکم سے زمین اور آسمان کھڑے ہیں، اپنی جگہ پر ٹکے ہوئے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے آسمان کی چھت کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہوا ہے، اور زمین کے فرش کو بچھایا ہوا ہے۔
ذرا سا بھی اس نظام میں گڑبڑ ہو جائے تو انسانوں کا سکون ختم ہو جائے۔ آج تک آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا، جس طرح دنیا میں سنتے رہتے ہیں کہ کوئی بچہ سویا ہوا تھا، گھر کا پلاسٹر گر گیا، اس کے اوپر آ کے گر گیا، وہ زخمی ہو گیا۔ کوئی مریض لیٹا ہوا تھا اور ہاسپٹل میں اوپر سے پورا کا پورا پلاسٹر جھڑ گیا اور اس سے تکلیف پہنچ گئی۔ ایسا سنتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کی بنائی ہوئی چھت آسمان کی شکل میں ہے، وہاں سے کوئی اس طرح کا معاملہ پیش آ گیا ہو، ایسا نہیں۔ زمین کا فرش، یہ زمین دھس گئی ہو، اللہ اپنی قدرت سے بعض مرتبہ دکھا دیتے ہیں، زمین کو حکم دیتے ہیں، اے زمین ان انسانوں کو ہم نے تجھے انسانوں کے لیے گہوارہ بنایا ہے۔ گہوارے میں جس طرح بچہ سکون پاتا ہے، جھولے میں راحت پاتا ہے، زمین کے فرش پر انسان بھی بڑی سکون سے زندگی بسر کر رہا ہے۔ اللہ کبھی کبھی حکم دیتا ہے زمین سے کہ ذرا ہل، حرکت کر، اور زلزلہ آتا ہے، ارتھ کیوک ہوتا ہے، تب پتہ چلتا ہے انسان کو کتنے سکون سے ہم رہ رہے تھے۔ ذرا زمین ہلتی ہے اور انسان کا دل دہلنے لگتا ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے زمین اور آسمان کو قائم کیا ہوا ہے۔ پھر اذا دعاکم دعوۃ من الارض، اللہ جب چاہے گا یہ زمین اور آسمان کے نظام کو درہم برہم کر دے گا، ختم کر دے گا، اور اللہ حکم دے گا زمین سے تم سب نکل پڑو گے۔ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، اجداث قبروں سے انسان نکل پڑیں گے۔ اذا انتم تخرجون، اور اللہ کے دربار میں وہاں سے نکل کر حاضر ہونا ہوگا۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، زمین اور آسمان اور اس میں رہنے والی جتنی بھی مخلوق ہے وہ سب کے سب اللہ ہی کی ہے اور اللہ ہی کی فرما بردار ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اللہ وہ ہے جس نے پہلی مرتبہ مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ انسان نہیں تھا، انسانوں کو پیدا کر دیا، زمین نہیں تھی، زمین کو پیدا کر دیا، آسمان نہیں تھا، آسمان کو پیدا کر دیا، لوہے کا کوئی نمونہ نہیں تھا، لوہا پیدا کر دیا۔ ایک ایک چیز کو لیتے جائیے، کسی چیز کا کوئی نمونہ نہیں تھا اور اللہ نے بغیر نمونے کے، بغیر میٹیریل کے اس چیز کو پیدا کر دیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ کوئی میٹیریل موجود ہو، مادہ موجود ہو، اس کے بعد تو کوئی بھی انسان کسی بھی چیز کو بنا سکتا ہے جوڑ توڑ کے، لیکن کوئی میٹیریل موجود نہیں تھا۔ کائنات کی چیزوں کا اللہ نے بغیر میٹیریل کے چیزوں کو پیدا فرمایا ہے۔ اور ثم یعیدہ، اللہ سب کو ختم کرے گا اور پھر دوبارہ پیدا کر دے گا۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اس لیے کہ کسی چیز کا شروع میں بنانا، اس کو تخلیق کرنا، اس کو وجود بخشنا، یہ مشکل کام ہوتا ہے۔ ایک چیز وجود میں آ گئی، اس کی کاپی کرنا، اس جیسا بنانا، یہ تو بہت آسان کام ہے۔ تو اللہ نے جب انسانوں کو پہلی مرتبہ پیدا کر دیا ہے، مخلوق کو دوبارہ پیدا کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آیا، بخاری شریف میں موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کذبنی ابن آدم ولم یکن ینبغی لہ ان یکذبنی وشتمنی ابن آدم ولم یکن ینبغی لہ، ابن آدم نے مجھے جھٹلایا، یا آدم کا بیٹا مجھے جھٹلاتا ہے، حالانکہ مجھے جھٹلانا، میری تکذیب کرنا اس کے لیے بہتر نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، اسے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ابن آدم مجھے برا بھلا کہتا ہے، مجھے گالی دیتا ہے، حالانکہ ابن آدم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کی، اس کی وضاحت کی کہ جھٹلانے سے کیا مراد ہے اور گالی دینے اور برا بھلا کہنے سے کیا مراد ہے۔ اما تکذیبہ ایایا، اس کا مجھے جھٹلانا وہ اس طرح ہے کہ آدم کا بیٹا کہتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، مٹی میں رل مل جائیں گے تو دوبارہ کیسے پیدا کیے جائیں گے؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گویا جو آدم کا بیٹا یوں کہہ رہا ہے کہ دوبارہ پیدا ہونا مشکل ہے، وہ مجھے جھٹلا رہا ہے۔
اور اس کا جو مجھے برا بلا کہنا اور گالی دینا وہ اس طرح ہے کہ آدم کا بیٹا کہتا ہے اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اولاد بنائی ہے۔ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یہودی نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، کسی اور نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، کسی نے کسی دیوی کو، کسی نے کسی دیوتا کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ یہ ابن آدم کہتا ہے اللہ نے بیٹے بنا لیے، اولاد بنا لی، حالانکہ انا الاحد الصمد الذی لم الد ولم اولد ولم یکن لہ کفوا احد، میں تو اکیلا ہوں، میں تو بے نیاز ہوں، مجھے کسی سہارے کی، کسی تعاون کی ضرورت نہیں ہے، نہ میں کسی سے پیدا ہوا ہوں، نہ میں نے کسی کو پیدا کیا ہے، میرے برابر کا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو جو بندہ یہ کہتا ہے اللہ کی اولاد ہے وہ اللہ کو برا بلا کہہ رہا ہے، اللہ کو گالی دے رہا ہے۔ اللہ نے یہاں فرمایا اللہ وہ ہے جس نے مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، پھر دوبارہ بھی پیدا کر دے گا، اور وہ اس پر آسان ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اس حدیث میں بھی یہی کہا، اللہ کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہے، دوبارہ پیدا کرنا تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمینوں اور آسمانوں میں اس کو بڑی قدرت حاصل ہے، اس کی اعلیٰ مثال ہے، اس کی بلند مثال ہے، اس کو ہر طرح کی قدرت حاصل ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ عزیز ہے، وہ غالب رہنے والا ہے، وہ ہر چیز کر سکتا ہے، لیکن وہ حکمت والا بھی ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے نا اللہ اگر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے تو اب تک ہم نے کیوں نہیں دیکھا کسی کو زندہ کرتے ہوئے؟ تو بھائی حکمت والا ہے، وہ وقت پہ کرے گا۔ حکیم کا جو دانا ہوتا ہے، جو دانشمند ہوتا ہے، جو سمجھدار ہوتا ہے انسان حکمت والا، اس کا کوئی کام حکمت اور دانشمندی سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کہ ہر فعل، ہر حکم کے پیچھے حکمت ہے اور مصلحت ہے۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم، چونکہ شرک سے بات شروع ہوئی تھی تو شرک کی مذمت اور برائی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، شرک کی قباحت بیان فرمائی ہے، اور اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ شرک کو کوئی بھی انسان پسند نہیں کرتا ہے۔ جب اپنے اوپر آتی ہے نا تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ تم ہی میں سے، تمہاری سوسائٹی میں سے، تمہارے معاشرے سماج اور افراد ہی میں سے اللہ تمہارے لیے مثال بیان کرتا ہے کہ کیسے تم لوگ بھی شرک کو پسند نہیں کرتے ہو۔ ھل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم، کیا جو تمہارے غلام ہیں، تمہارے ہاتھ جن کے مالک ہیں، غلامی کا دورہ تھا، اسلام سے پہلے سے چلا آ رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے جنگیں ہوتی تھی، لڑائیاں ہوتی تھی، اس کے بعد جو قیدی بن کے آتے تھے ان کا کیا کیا جائے، رکھنا مشکل ہوتا تھا، ان کی خوراک وغیرہ کا انتظام کرنا، تو ان کو غلام بنا کر بیچ دیا جاتا تھا، باندیاں، غلام، اور پھر یہ سلسلہ آگے سے آگے چلتا تھا، کہیں کا کوئی بندہ ہوتا تھا کہیں پہنچ جایا کرتا تھا۔ اسلام نے آ کر ایک دم تے اس کو ختم تو نہیں کیا، ختم کرنا مشکل بھی تھا، اس لیے کہ جو اکنومی تھی، جو معاش تھا، جو ذریعہ تھا کمائی کا، وہ سب کے سب غلام باندیا تھے، کام وہی کرتے تھے، ایک دم سے ختم کر دیا جاتا تو معاملہ مشکل ہوتا، لیکن اس میں اصلاح کی اسلام نے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے یہ کہا کہ دیکھو یہ جو غلام ہیں، یہ جو باندیاں ہیں، یہ تمہارے بھائی آدم کی اولاد ہیں، ٹھیک ہے ان کے نصیبے میں یہ آ گیا کہ غلام باندی بنا دیے گئے، اخوانکم خوالکم، تمہارے یہ جو غلام ہیں تمہارے بھائی ہیں، جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ نے ان کو تمہارے قبضے میں دے دیا ہے۔ پھر آگے فرمایا اللہ کے نبی نے دیکھو ان کا خیال رکھنا، جو تم کھاؤ ان کو بھی کھلانا، جو تم پہنو ان کو بھی پہنانا، اور اگر ان کے ذمے کوئی ایسی ذمہ داری ڈالو، ایسا کام ڈالو جس کا کرنا ان کا اکیلے کا کرنا مشکل ہو تو تم خود ہاتھ بٹا لو، کسی دوسرے کو کہہ دو ان کے ساتھ شریک ہو جائے کام میں، ان کی آسانی کا لحاظ کرو، ان پر زیادہ بوجھ مت ڈالو، یہ اصلاح فرمائی، اور آزادی کی بھی ترغیب دی۔ صحابہ نے بے شمار غلام اور باندیاں آزاد کیے، قسم کا کفارہ اس میں سے ایک شکل آپشن یہ ہے کہ غلام آزاد کرو، بے شمار ایسے مسائل ہیں جس میں شریعت نے یہ کہا یہ کرو یہ کرو یہ کرو تو یہ گناہ معاف، اس میں سے ایک یہ تھا تحریر رقبہ، غلاموں کو آزاد کرو۔ چنانچہ صحابہ نے، بعض صحابہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف جو بڑے مالدار صحابی تھے، 30,000 غلام آزاد کیے ہیں،
کوئی معمولی کام نہیں ہے غلاموں کو آزاد کرنا، تو 30,000 غلام انہوں نے آزاد کیے۔ اس طرح آہستہ آہستہ غلامی کی رسم کو، اس کے رواج کو ختم کیا گیا۔ آج دنیا میں جو فردن غلامی تھی، یعنی کہ ایک بندہ غلام باندھی ہوا کرتا تھا، وہ شکل اب نہیں رہی ہے، اور نہ اسلام اس بات پر زور دیتا ہے کہ اس کو باقی رکھا جائے، کیونکہ بہت سارے لوگ اشکال کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں اسلام پر کہ سلیوری یعنی غلامی یہ اسلام میں ہے۔ تو نہ اس کو اسلام نے ایجاد کیا ہے، بنایا ہے، اور نہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کو باقی رکھو، یہ پہلے سے چلا آ رہا تھا۔ اسلام نے اس کو ختم کرنے کی ترغیب دی، شوق دلایا، آزاد کرنے کے ثواب اجر کو بتایا، اور نہ اسلام اس بات پر اصرار کرتا ہے کہ غلام باندھی کے رواج کو باقی رکھا جائے۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں تمہارے جو غلام ہیں، زر خرید ہیں، جن کو تم نے خود اپنے پیسوں سے، اپنی دولت سے، مال سے خریدا ہے، وہ تمہارا کام کرتے ہیں، ان کو تم کھانا بھی دیتے ہو، پینے کا بھی ان کے لیے انتظام کرتے ہو، رہنے کا بھی انتظام کرتے ہو۔ کیا تمہارے غلام من شرکاء فیما رزقناکم، جو کچھ ہم نے تمہیں مال دولت دیا ہے، تمہارے شریک ہو سکتے ہیں، پارٹنر بن سکتے ہیں برابر کے؟ فانتم فیہ سواء، کہ جو کچھ ہم نے تمہیں مال دیا ہے تم اور غلام برابر ہو جاؤ۔ غلامی کا زمانہ تھا اس زمانے میں، نوکر چاکر، مالک اور مزدور، کارخانے کا، فیکٹری کا مالک، دکان کا مالک اور اس میں ملازمت کرنے والا۔ کیا مالک ملازمت کرنے والے کو اپنا برابر کا بنا سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا ایسا، آج بھی نہیں ہے۔ فانتم فی شرکاء تخافونہم کخیفتکم انفسکم، پارٹنر ہوتے ہیں نا، 5 لوگوں نے پارٹنرشپ میں کوئی کاروبار شروع کیا تو مال میں تصرف کرتے ہوئے، خرچ کرتے ہوئے ایک دوسرے سے اندیشہ رہتا ہے، ڈر رہتا ہے، یہ فلاں پارٹنر کہہ دے گا تم نے یہ فضول خرچی کر دی، تم نے اس جگہ یہ خامخواہ پیسہ لگا دیا، ڈر لگتا ہے۔ کیا غلاموں کو، اپنے ماتحتوں کو، اپنے ملازموں کو، اپنے نوکر چاکروں کو تم اپنے مال میں، اپنی دولت میں، اپنے کارخانے اور فیکٹری میں اس طرح کا برابر کا بنا سکتے ہو؟ کوئی انسان اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو کذالک نفصل الآیات، تو ہم یہ جو دلیلیں دے رہے ہیں، نشانیاں بتلا رہے ہیں، کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں، یہ بھی تو شرک کو سمجھانے کے لیے ہے۔ شرک عربی لفظ ہے، شرک کا مطلب کیا ہے؟ شرک کا مطلب یہ ہے کہ پارٹنرشپ اللہ کی ذات میں اور اللہ کی صفات میں کسی نبی کو، کسی رسول کو، کسی جن کو، کسی فرشتے کو، کسی انسان کو، کسی اللہ کے نیک بندے کو، کسی بت کو شریک کر دیا جائے، یہی ہے پارٹنرشپ۔ شرک کا مطلب ہی ہوتا ہے پارٹنرشپ۔ شریک عربی میں کمپنی کو کہتے ہیں، کیونکہ کمپنی میں بہت سارے لوگ حصے دار ہوتے ہیں، شیئر ان کا ہوتا ہے، شریکہ کہتے ہیں۔ تو شرک کا مطلب ہی پارٹنرشپ۔ تم غلاموں کی پارٹنرشپ کو اپنے برابر پسند نہیں کرتے ہو تو اللہ اپنی مخلوق کو اپنے برابر کیسے پسند کرے گا؟ یہ ہم جو سمجھا رہے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ ہر عقل رکھنے والا، سمجھ رکھنے والا انسان سمجھ جائے گا کہ بات بالکل یہ صحیح کہی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی لوگ شرک کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، لیکن وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، اور سب سے بڑا ظلم شرک ہے، وہ تو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ ان کے من میں، ان کے دماغ میں، ان کے دل میں بات آئی کہ ایسا ہونا چاہیے، اس کے بغیر کام چلے گا نہیں، اللہ تک کیسے پہنچیں گے؟ یہ تو ایک ذریعہ ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ اپنی عقل کی، اپنی دماغ کی، اپنے دل کی بات لے لی، اب بغیر علم، بغیر دلیل، بغیر جانکاری کے اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ فمن یہدی من اضل اللہ، جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کون راہ راست پر لا سکتا ہے؟ اور اللہ اسے گمراہ کرتا ہے جو ضدی ہو، جو عنادی ہو، جو بے انصاف ہو، جو صحیح بات کو سمجھنا نہ چاہتا ہو، جو شرک پر اڑا ہوا ہو۔ جس آدمی کے اندر جذبہ ہوگا صحیح بات کے ماننے کا، مجھے سچ بات مل جائے، مجھے صحیح بات مل جائے، مجھے صحیح راستہ مل جائے، تو پھر اللہ اسے کبھی گمراہ نہیں کرتا ہے، اسے اس راستے پر چلا دیتا ہے۔ یہدی الیہ من ینیب، اللہ اسی کو ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف آنے کا جذبہ رکھتا ہے، جو اس کی طرف توجہ کرتا ہے۔ وما لہم من ناصرین، اور جو شرک پر اڑے رہیں گے، صحیح بات کو سمجھنا ہی نہیں چاہیں گے، ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ کل قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے نا، اس دنیا میں تو یہ کہہ رہے فلاں مدد کر دے گا، فلاں کا دامن پکڑ لیں گے، بس جنت میں چلے جائیں گے، اور فلاں ہمیں اللہ کے غضب سے، اللہ کے غصے سے چھڑا لیں گے،
ما لہم من ناصرین، کوئی نہیں آئے گا اللہ کے مقابلے میں مدد کرنے والا، بلکہ جن کو اللہ کا شریک بنایا تھا کل قیامت کے دن پلہ جھاڑ لیں گے، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یا اللہ کا حصہ، تین خداؤں میں سے ایک خدا مانتے ہیں عیسائی اور عبادت کرتے ہیں۔ کل قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، اللہ کہیں گے یا عیسیٰ ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تو نے یہ کہا تھا اپنی قوم سے، کرسچن سے، عیسائیوں سے کہ تم مجھے اور میری امی کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لو، اللہ کا شریک بنا لو، کیا تم نے یہ کہا تھا؟ قال سبحانک، وہ کہیں گے اللہ تیری ذات پاک ہے، میری کیا ہمت کہ میں اس بات کی دعوت دوں، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اے اللہ اگر میں نے ایسا کہا تھا تو تو علام الغیوب ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ فقد علمتہ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، جو میرے دل میں ہے وہ تو جانتا ہے، تیرے پاس کیا علم ہے وہ میں نہیں جانتا ہوں، تو علام الغیوب ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ، میں نے تو ان سے یہی کہا تھا جو تو نے مجھے، وہی کہا تھا جو تو نے مجھے حکم دیا تھا، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ عیسیٰ کہہ دیں گے میں نے ان کو نہیں کہا تھا کہ مجھے اللہ کا بیٹا بنا لو یا تین خداؤں میں سے ایک خدا بنا لو، میں نے نہیں کہا تھا۔ اسی طرح اللہ نبیوں سے، رسولوں سے، اپنے نیک بندوں سے بھی سوال کریں گے، کیونکہ لوگوں نے اللہ کے نبیوں کو اللہ کی صفات میں شریک قرار دیا، اللہ کے نیک بندوں کو بھی، کہ جیسے اللہ مشکل سے نجات دیتے ہیں یہ بھی مشکل کشائیں، جس طرح اللہ بھنور میں پھنسی ہوئی کشتی کو پار لگا دیتے ہیں یہ بھی کشتی کو پار لگا دیتے ہیں، اس طرح یہ اللہ کی صفات میں شریک کرنا ہے۔ اللہ نبیوں کو جمع کریں گے، یوم یجمع اللہ الرسل، اللہ رسولوں کو جمع کر کے پوچھیں گے، سب کہیں گے ہم نے تو صرف تیری توحید کی طرف بلایا تھا۔ اسی طرح جن جن کی عبادت کرتے تھے وہ سب کہہ دیں گے نہیں نہیں، ہم نے تو اپنی آپ کی ذات و صفات میں ہماری ذات کو شریک کرنے کو ان کو نہیں کہا تھا، ہم سب نے تو تیری توحید کی طرف بلایا تھا۔ وما لہم من ناصرین، کوئی مددگار نہیں ہوگا شرک کرنے والوں کا، جو انہوں نے اپنے ذہنوں میں بنا رکھا ہے کہ یہ پریشانی سے نجات دے دیں گے، کب میدان محشر میں ہمیں اللہ کے غضب سے چھڑا لیں گے۔ فاقم وجہک للدین حنیفا، جس کو ماننا ہوگا اے نبی وہ مان لے گا، منوانا آپ کے ذمے نہیں ہے، آپ کا کام ہے اپنے چہرے کو اللہ کے دین کے لیے ساری چیزوں سے کٹ کر یکسو ہو کر الگ ہو کر اللہ کی طرف کر لیجیے۔ حنیفہ، حضرت ابراہیم کی صفت بیان فرمائی حنیفہ، ان ابراہیم کان امتاً قانتاً للہ حنیفا، حنیف کہتے ہیں ساروں سے کٹ کر ایک اللہ کا ہو جانا، یہ سب سے زیادہ نمایاں حضرت ابراہیم کے اندر تھی، باپ سے کٹ گئے، قوم سے کٹ گئے، معاشرے سے کٹ گئے، وطن سے کٹ گئے، سب کچھ چھوڑ دیا ایک اللہ کے لیے۔ جو شخص اس طرح کرتا ہے اس کے لیے حنیف کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اللہ نے حکم دیا ہے ملت ابراہیم، ملت ابیکم ابراہیم حنیفا، اپنے ابا اپنے دادا ابراہیم کی ملت اور طریقے کو اپنا لو، جو سب سے کٹ کر یکسو ہو کر اللہ کے ہو گئے تھے، ان کا طریقہ اپناؤ۔ دعویٰ تو سب کرتے ہیں، جیسے نبی سے محبت کا دعویٰ سب کرتے ہیں، ہم ہی سچے محب ہیں، چاہنے والے ہیں، لیکن عملی طور پر کیا نہیں ہوتا۔ یہودی کہتے تھے ہم حنیف ہیں، ابراہیم کے ماننے والے، عیسائی کہتے تھے ہم حنیف ہیں، ابراہیم کے ماننے والے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم تو سب سے زیادہ مورتی پوجا کے خلاف تھے، مورتیوں کو توڑ ڈالا تھا، 17ویں پارے میں آیا اس کا تذکرہ، مورتی پوجا کے خلاف سب سے زیادہ محنت کرنے والے حضرت ابراہیم تھے، لیکن جو مکہ کے مورتی پوجک تھے وہ کہتے تھے ہم ہیں صحیح ابراہیمی، ابراہیم کے طریقے پر چلنے والے ہم ہیں صحیح۔ اللہ نے 3 پارے میں کہا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، لیکن وہ حنیف تھے، جو یہاں حنیف کا لفظ آیا ہے، وہ تو سب غلط راستوں سے کٹ کر ایک اللہ کے ہو جانے والے تھے، توحید کو اپنانے والے تھے، اور وہ مشرک بھی نہیں تھے جیسے یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔
ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، ابراہیم کے سب سے زیادہ قریب، سچے ابراہیم کے چاہنے والے وہ ہیں جنہوں نے ابراہیم کی پیروی کی، یہ نبی ہیں، اور اس نبی کے اوپر ایمان لانے والے صحابہ کرام اور توحید پرست لوگ وہ ہیں ابراہیم کے سب سے زیادہ قریب۔ تو حنیفہ کہا گیا اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری کے لیے یکسو کر لیجیے، اور ہم سب سے کہا جائے، یہ تو اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے، اللہ کے نبی کے واسطے سے ہمیں کہا جا رہا ہے، لیکن دوسری جگہ پر یہ کہا حنفاء للہ، تم سب کے سب حنیف بن جاؤ، اللہ کے لیے یکسو ہو جاؤ۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کے لیے یکسو ہو جانے کا مطلب یہ کہ اللہ کو ایک ماننا ہے، بس اس کی راہ میں جتنی بھی قربانیاں دینی پڑے قربانیاں دو، یہ ہے نیچر، فطرت۔ فطرت کہتے ہیں نیچر کو، اللہ کی توحید جس کے آپ اسلام کہہ لیجئے، اسلام، ایمان، توحید، فطرت ہے اللہ کی جس پر انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ہر انسان کے نیچر میں، مزاج میں اللہ تعالیٰ نے توحید کو رکھا ہے، توحید کے ماننے کا جذبہ رکھا ہے، اللہ کی طرف آنے کا جذبہ رکھا ہے، اور قیامت تک یہ رہے گا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے حالات کتنے ہی خوفناک کیوں ہو جائیں، ڈراؤنے کیوں نہ ہو جائیں، مایوس کن کیوں نہ ہو جائیں، ان خطرناک حالات میں بھی لوگ بت پرستی کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آ رہے ہیں، توحید کو اپنا رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایسے خطرناک حالات میں کوئی اسلام کی طرف آتا ہی نہیں، توحید کو اپناتا ہی نہیں، بت پرستی کو چھوڑتا ہی نہیں، لیکن پھر بھی لوگ آ رہے ہیں اس کی طرف۔ کیوں؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ نے انسانوں کے نیچر میں رکھ دیا ہے، توحید، ایک اللہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نیچر بگڑ جاتا ہے، بگڑتا کب ہے؟ ماحول کی وجہ سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، ہر بچہ جو اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر، نیچر پر پیدا ہوتا ہے، اسلام پر پیدا ہوتا ہے، توحید پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کو ماحول بگاڑ دیتا ہے۔ یہ ماحول کبھی والدین کی طرف سے مل جاتا ہے، یہ ماحول کبھی سماج کی طرف سے مل جاتا ہے، یہ ماحول کبھی تعلیم کا ملتا ہے، ایجوکیشن ایسی ملتی ہے کہ انسان توحید سے، اخلاق سے دور ہو جاتا ہے، یہ ماحول کبھی کسی اور چیز کی وجہ سے بگڑ جاتا ہے، پھر جیسا ماحول ملتا ہے وہ بچہ اسی پر ڈھل پڑتا ہے، غلط راستے کو اپنا لیتا ہے۔ جو یہودی ماں باپ کے گھر میں پلتا ہے وہ یہودی بن جاتا ہے، جو عیسائی ان کے یہاں پروان چڑھتا ہے وہ عیسائی بن جاتا ہے، کوئی مجوسی کے یہاں پلتا بڑھتا ہے وہ مجوسی بن جاتا ہے، یہ غلط ماحول مل گیا۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی نے مثال دی، جیسے جانور سے بچہ پیدا ہوتا ہے، جانوروں کے بچے پیدا ہو گئے، اونٹ کے، بکریوں کے، گائے کے، جو لوگ بکریاں پالتے ہیں، اونٹ پالتے ہیں، گائے پالتے ہیں بڑی تعداد میں، ایک پال لی تو اس میں کوئی زیادہ مسئلہ نہیں، کیونکہ ایک گائے ہے، ایک بکری ہے، وہ سب پہچان لیتے ہیں، لیکن 100 گائے ہو، 100 بکریاں ہوں، 200 گائے ہوں، اونٹ ہو، آج بھی لوگ پالتے ہیں گاؤں دیہاتوں میں، تو ہر ایک کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے۔ پھر ہر ایک آدمی کی، ہر قوم کی اتنی بڑی تعداد میں جانور ہیں، کیسے پہچانیں؟ تو ہر ایک کا لوگو ہوتا ہے، لوگو جیسے ہوتا ہے نا، نشان، وہ کوئی لوہے کی چیز گرم کر کے جانور کے پچھلے حصے میں لگا دیتے ہیں، ہر ایک کی پہچان ہوتی ہے، وہ پہچان، یہ کبھی کان کو کاٹ دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہر بچہ جانور کا جو پیدا ہوتا ہے وہ بغیر کسی نقص کے اور عیب کے پیدا ہوتا ہے۔ پھر جو ہے لوگ اپنی اپنی پہچان کے لیے کسی کا کان کاٹ دیا، کسی کے پیچھے نشان لگا دیا، کسی کے پاؤں میں نشان لگا دیا، وہ عیب پیدا کر دیا، ورنہ ہر بچہ بغیر عیب کے پیدا ہوتا ہے۔ یہی معاملہ ہر انسانی بچے کی پیدائش کا ہے، وہ دین فطرت یعنی توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی اس تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں، یعنی قیامت تک توحید کو ماننے کا جذبہ انسانوں کے اندر موجود رہے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ ماحول کی وجہ سے وہ جذبہ دب جائے، وہ جذبہ ختم ہو جائے، وہ گندا ہو جائے، وہ تبدیل ہو جائے، وہ الگ بات ہے، وگرنہ ہر بچہ دین فطرت، دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ ابھی بیچ میں جب معاملہ بڑا گرم تھا نا، بیان بازیاں ہو رہی تھی، تو اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ ہندوستان میں پیدا ہونے والا ہر بچہ ہندو ہے، تو ہمارے ایک مسلم نمائندے نے کہا تھا، یہی حدیث کوٹ کی تھی کہ نہیں،
ہر بچہ مسلم پیدا ہوتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او یمجسانہ، اور یہ حقیقت ہے۔ ذالک الدین القیم، سیدھا راستہ یہی، توحید والا راستہ، اسلام کا راستہ یہی سیدھا راستہ ہے جو حضرت آدم سے لے کر چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ یہ کوئی 1400 سال سے نہیں آیا دین اسلام، غلط طریقہ، غلط وہ بتاتے ہیں، غلط فہمی میں مبتلا کرنے کے لیے تو 1400 سال سے آیا ہے۔ دین اسلام سب سے پہلے مانو آدی، سب سے پہلے انسان سے چلا ہے، آدم سے، اور ہر نبی کا دین اسلام رہا ہے، اور قیامت تک صحیح دین اسلام رہے گا۔ ہمارے ایک عالم گزرے ہیں حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے ذالک الدین القیم یا سورہ اما پارہ میں لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب میں یہی الفاظ آئے، اس کا ترجمہ کیا ہے کہ یہی ہے سناتن دھرم، اس کا ترجمہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ یہی ہے سیدھا دین، صحیح دین، فطری دین، جس پر اللہ نے دین قیم کا ترجمہ انہوں نے بہت پہلے سناتن دھرم کیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے صحیح راستہ اسلام کا راستہ ہے، توحید کا راستہ ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ منیبین الیہ، تم متوجہ ہو کر اللہ کی طرف رخ کر لو، توحید کو اپنا لو، واتقوہ، اور اس سے ڈرتے رہو۔ اللہ سے ڈرنا کوئی دشمن اور شیر، چیتا، سانپ، بچھو سے ڈرنے جیسا نہیں ہے، ڈرنے میں فرق ہے۔ اللہ سے ڈرنا ایسا ہے جیسا بچہ باپ سے ڈرتا ہے، شاگرد استاد سے ڈرتا ہے، مرشد اپنے پیر سے ڈرتا ہے۔ بچہ سمجھتا ہے اگر میں نے باپ کے خلاف کچھ کر لیا تو باپ ناراض ہو جائے گا، اور شاگرد سمجھتا ہے کہ میں نے استاد کی مرضی کے خلاف کوئی حرکت کر دی تو مجھے علم حاصل نہیں ہوگا، اور مرشد سمجھتا ہے میں نے جس کے ہاتھ پر بیعت کی، جس کو اپنا پیر مان لیا ہے، اس کی ناراضگی کے خلاف کچھ کریں گے تو اللہ کا محبوب نہیں بن پائیں گے۔ عظمت والا ڈرنا جو ہوتا ہے نا، یہ ڈرنا اللہ سے بھی ہے۔ اللہ اگر ناراض ہو گیا تو میں تو کہیں کا بھی نہیں رہوں گا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ تقویٰ اسی کو کہتے ہیں، تقویٰ کہتے ہیں اللہ نے جن چیزوں سے بچنے کو کہا ان سے بچے، اور جن چیزوں کو کرنے کو کہا ہے ان پر آ جائے، یہ ہے تقویٰ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور نماز قائم کرو۔ نماز بنیادی چیز ہے۔ چونکہ وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ اگلے اس میں تشریح کریں گے، تفسیر کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کو اور قرآن کو صحیح سمجھنے کی